بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الحدیث رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ دوستو، یہ بڑی اصولی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ طہارت ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کو شامل ہے، لہٰذا اعضائے ظاہرہ کو نجاست ظاہرہ سے پاک کرنا بھی طہارت ہے، اور اعضائے باطنہ کو نجاست باطنہ سے پاک کرنا بھی طہارت ہے۔ اب ظاہر ہے اعضائے ظاہرہ میں ہمارے ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، پورا جسم ہے، بدن ہے جو ظاہری طور پہ ہے، تو اس کو پاک کرنا وضو کی شکل میں، غسل کی شکل میں، اگر کوئی نجاست ظاہری طور پہ لگ گئی ہے اس کو زائل کرنا، یہ بھی طہارت ہے۔ اور باطنی اعضاء میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ ہے ہمارا دل۔ حضور نے فرمایا تھا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب۔ اور حضور نے فرمایا تھا الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ تو یہ اعضائے باطنہ میں سے دل، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ نجاست باطنہ سے، اور نجاست باطنہ کی کئی قسمیں ہیں، وہ حسد ہے، وہ کینہ ہے، وہ تکبر ہے، وہ بغض ہے، اور سب سے بڑی نجاست وہ کفر اور شرک ہے۔ تو اگر ظاہری نجاست سے بھی پاک ہے اور باطنی نجاست سے بھی پاک ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی طہارت تو ہے مکمل۔ اور اگر ظاہری طہارت تو ظاہر حاصل ہے، ظاہری طور پہ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن دل ناپاک ہے، دل میں حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عناد ہے، تو اس کا مطلب ہے دل پاک نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارے ظاہری اعضاء بھی پاک ہوں اور ہمارا دل بھی پاک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔